بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کسی شہر میں ایک منافق انسان رہتا تھا جو نہایت کنجوس تھا۔ اس کی کنجوسی اس قدر تھی کہ اپنے پڑوسیوں کا حق بھی ادا نہیں کرتا، نہ کبھی کسی کو کچھ دیتا، بلکہ نیک دل پڑوسیوں کے گھر سے آئے ہوئے کھانے آرام سے کھاتے ہوئے فخر سے کہتا، میں کبھی کو کسی کچھ نہیں دیتا، لیکن سب مجھے کچھ نہ کچھ دیتے رہتے ہیں۔ اس بات کا اسے بہت غرور تھا کہ میں بہت اچھا ہوں۔ کنجوسی کا عالم حد سے بڑھ گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے گھر میں آرام کی ہر چیز میسر کر رکھی تھی، ہر نعمت عطا کی ہوئی تھی کہ وہ نعمتوں کو صدقہ بھی کر سکے، لیکن وہ ایسا کرتا ہی نہ تھا۔ صدقہ و خیرات کو ناپسند کرتا تھا، کہتا تھا کہ ان کو غریبوں کو دے کر انسان اپنا پیسہ اور اپنا کھانا ضائع ہی کرتا ہے، یہ بھیک مانگتے رہتے ہیں، ہم ان کو کیوں دیں۔ اس کی نیک دل بیوی جو لوگوں کی چھپ کر مدد کیا کرتی تھی، وہ بہت پریشان تھی اپنے شوہر کی اس عادت سے۔ وہ ہمیشہ اس سے چھپ کر غریبوں کو کچھ نہ کچھ کھانے کو دیا کرتی تھی، کیونکہ اس کی عادت تھی کہ وہ کنجوس نہ تھی، اللہ والی تھی، اللہ سے ڈرنے والی تھی۔ جس طرح اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی، اس کے عمل بھی ایسے تھے کہ وہ ہمیشہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتی تھی۔ اللہ پر اس کو اتنا توکل تھا کہ اگر اس کے گھر میں کچھ نہ بھی ہوتا تو پھر بھی وہ کسی کو خالی ہاتھ نہ لوٹاتی، اور پھر جب اللہ تبارک و تعالی نے اسے اتنا کچھ دیا ہوا تھا تو پھر کوئی کیسے اس کے گھر سے بھوکا جا سکتا تھا۔ لیکن وہ اپنے شوہر سے ڈرتی تھی، اس کے حکم سے ہٹ کر کوئی کام نہ کرے۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ اپنے شوہر کو بھی اس نیک عمل میں شامل کرے، لیکن ظالم شوہر اپنی بیوی کو اکثر مارتا، اس پر سختی کرتا اور کہتا، میرے حکم کے بغیر تم کچھ نہ کرو۔ ایک بار کی بات ہے کہ اس کے گھر پر ایک فقیر نے صدا لگائی، اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ وہ کنجوس اپنے گھر پر اس وقت موجود نہ تھا۔ بیوی نے سوچا، چلو یہ روٹیاں جو میرے پاس اس وقت رکھی ہوئی ہیں میں اس فقیر کو دے دیتی ہوں، یہ بہت بھوکا ہے۔ وہ فقیر جب روٹیاں دینے لگتی ہے تو وہ اس وقت کنجوس آدمی گھر لوٹ آتا ہے، بیوی کو فقیر کو روٹیاں دیتے ہوئے دیکھ لیتا ہے، وہاں آ کر فقیر کو جھڑک دیتا ہے کہ اس گھر میں آنے کی دوبارہ کوشش مت کرنا، یہاں سے کچھ مانگنے کی ہمت مت کرنا، چلے جاؤ یہاں سے۔ اور پھر گھر آ کر بیوی پر بہت غصہ کرتا ہے، اس کو مارنا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم میری کمائی کو اس طرح لٹا رہی ہو، تجھے قسم ہے تو نے کسی کو ہمارے گھر کی روٹیاں یا کچھ بھی دیا، میرا مرا ہوا منہ دیکھے گی۔ نیک دل بیوی خاموشی سے سنتی رہتی ہے کہ شوہر نے تو قسم دے دی ہے۔ بیوی روتی ہوئی کمرے میں چلی جاتی ہے اور اللہ سے دعا کرتی ہے، اے اللہ، میں تو غریبوں مسکینوں کی مدد کرنا چاہتی ہوں، تو نے ہمیں اتنا نوازا ہے، کیا میں فقیروں کو 2 روٹیاں بھی کھانے کی نہیں دے سکتی؟ اب تو میرے شوہر نے قسم دے دی ہے، اب تو میں اس کے خلاف جا ہی نہیں سکتی، اے اللہ مجھے اور اس کو کچھ دن یوں ہی گزر گئے اور ایک بار پھر کسی فقیر نے دروازے پر آ کر صدا لگائی، بیٹی کھانے کو کچھ ہے تو مجھے دے دو، مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، 2 دن کا بھوکا پریشان ہوں، میں پریشان حال ہوں، میری مدد کر دو۔ نیک عورت فقیر کی بات سن کر تڑپ جاتی ہے، تڑپتے ہوئے دل کے ساتھ اللہ سے کہتی ہے، اے اللہ میں کیا کروں، اس وقت باہر بھوکا انسان کھڑا ہے، تیرے محبوب نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کروں، یعنی بھوکے کو کھانا کھلاؤں یا پھر اپنے شوہر کی قسم کی لاج رکھوں۔ دل میں خیال آتا ہے کہ یہ تو نیکی ہے، صدقہ ہے کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، بھوکا اللہ کے نام پر مانگ رہا ہے۔ وہ جلدی سے اٹھتی ہے اور 3 روٹیاں اٹھا کر فقیر کو دے دیتی ہے۔ فقیر روٹیاں کھا کر دعا دیتا ہوا وہاں سے چلا جاتا ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ اس بار شوہر نے مجھے نہیں دیکھا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے اگر میں نے کوئی گناہ کیا ہے۔ لیکن اس کا کنجوس اور جاہل شوہر ایک بار پھر اس کو دیکھ لیتا ہے اور گھر آ کر اس سے پوچھتا ہے، 3 روٹیاں جو گھر میں رکھی ہوئی تھی وہ کہاں ہے؟ تو وہ جھوٹ نہیں کہتی بلکہ کہہ دیتی ہے کہ ایک فقیر آیا تھا، اس نے کھانا مانگا تھا، میں نے وہ 3 روٹیاں اٹھا کر اس کو دے دی۔ شوہر کو بہت غصہ آتا ہے، وہ کہتا ہے تجھے میں نے قسم دی تھی کہ تو اگر کسی کو کچھ بھی کھانے کی چیز دے گی تو میرا مرا منہ دیکھے گی، تو نے قسم توڑ دی ہے، یعنی تو چاہتی ہے کہ میں فوراً مر جاؤں۔ بیوی فوراً کہنے لگتی ہے کہ میں نے صدقہ دیا ہے اور صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، تم نہ مرو گے۔ وہ کہتا ہے مجھے مت بتا، تجھے اس کی سزا ملے گی۔
وہ جلدی سے تندور کی جانب بڑھتا ہے اور تندور میں آگ لگا دیتا ہے۔ آگ فوراً لگ جاتی ہے اور آنن فانن تندور گرم ہو کر کھولنے لگتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے میں تجھے حکم دیتا ہوں اللہ کا نام لے اور گھس جا اس آگ کے اندر۔ وہ کچھ نہیں کہتی بلکہ صبر و شکر کے ساتھ زیور پہننے لگتی ہے اور سج سنور کر تندور کے اندر گھسنے لگتی ہے۔ تو وہ کنجوس کہتا ہے یہ زیور اتارو، یہ میری کمائی کے زیور پہن کر تو تندور میں جانا چاہتی ہے، تو جلے گی، یہ زیور بھی جل جائیں گے، یہ میرے ہیں اور یہ میں تجھے لٹانے نہیں دوں گا۔ تو بیوی کہتی ہے آج میرے اللہ سے ملنے کا دن ہے، سچ سمر کر جاؤں گی، اور کلمہ پڑھتے ہوئے تندور میں گھس جاتی ہے۔ وہ اوپر سے تندور کا ڈھکن بند کر دیتا ہے۔ چل ٹھیک ہے، تو بھی مر، اور یہ زیور تو میں بعد میں نکال ہی لوں گا۔ 3 دن گزر جاتے ہیں، سوچتا ہے کہ 3 دن میں تو اب بچی ہی نہ ہوگی۔ اپنے شوہر کی نافرمانی کی تھی، قسم کو توڑا تھا، مجھے مارنا چاہتی تھی، اب تو خود راکھ بن کر اندر پڑی ہوگی۔ آ کر تندور کو کھولتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ اس نافرمان عورت کی ہڈیاں بھی نہ بچی ہوں گی۔ خوب ہنستے ہوئے، قہقہا لگاتے ہوئے، فخر سے، غرور کے ساتھ جب تندور کو کھولتا ہے تو حیران رہ کر پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگتا ہے کہ وہ صحیح سلامت اندر بیٹھی ہوتی ہے، آگ نام کی کوئی چیز اندر نہیں۔ وہ بیوی کو حیرت سے دیکھتا ہے۔ بیوی اطمینان سے اٹھ کر باہر آ جاتی ہے اور کہتی ہے یہ میرا اللہ ہے جس نے مجھے بچایا، اور یہ میرا یقین ہے جو میں آج زندہ ہوں۔ کنجوس ظالم اسی تندور میں جھانکنے لگتا ہے کہ کیا وجہ ہے، آگ نہ لگی، اور یہ 3 دن گزر جانے کے باوجود صحیح سلامت کیسے ہے؟ اس کو آگ نے اتنا سا بھی نہیں جلایا۔ جیسے ہی وہ اندر جھانکنے لگتا ہے اسی وقت ایک جھٹکا لگتا ہے اور وہ تندور میں جا گرتا ہے، اور اللہ کی قدرت دیکھیے کہ اسی وقت تندور میں آگ بھڑک اٹھتی ہے اور وہ اسی آگ میں جلنے لگتا ہے، چیختا ہوا اسی آگ میں جل کر خاک ہو جاتا ہے۔ ابھی اپنی بیوی کو سمجھ رہا تھا کہ اس کا نام و نشان مٹ گیا ہوگا، جل گئی ہوگی، راکھ ہو گئی ہوگی، یہاں وہ تندور میں راکھ ہو جاتا ہے۔ اسی کنجوس ظالم کو کیا ملا؟ دنیا کی آگ اور جہنم کی آگ۔ ظلم اور ستم ایک نہ ایک دن ہار جاتا ہے۔ اللہ کی قدرت جب زور مارتی ہے تو انسان کا غرور مٹ کر رہ جاتا ہے، لیکن وہ شخص جو صدقے کو نہیں مانتا تھا، جو نیکی کرنا نہیں جانتا تھا، کنجوسی کرتا تھا اور پھر ظالم بھی تھا، مغرور بھی تھا، اللہ کے دیے ہوئے مال سے خرچ نہیں کرتا تھا، اس کا کتنا عبرتناک انجام ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صدقہ کرنے کی توفیق دے تاکہ بلائیں ہم سے دور ہوں، حادثات سے ہم بچ سکیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو سچا عاشق رسول بنائے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا بنائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔